یہ جو فرمایا کہ صورت اگر حیولے کے بغیر موجود ہو جائے لو وجدت بذاتها بدون حلولها في الحیولہ فاما ان تكون متناہیۃ او غیر متناہیۃ تو لا سبیل الی الثانی غیر متناہی کو تو باطل کر دیا. ابھی تک باس جو آئی ہے وہ غیر متناہی کے ابطال پر آ گئی ہے، تو یہ شق ثانی تو باطل ہو گیا. سمجھا گئی ہے؟ تو شق اول اب رہ گیا. شق اول کہ اگر صورت جسمیہ بغیر حیولہ کے پائی جائے تو وہ اگر متناہی ہو تو بھی باطل ہے. لا سبیل الی القسم الاول، اب متن میں اس کی بات کر رہے ہیں کہ متناہی بھی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اے میاں اگر صورت بغیر حیولے کے پائی جائے اور وہ متناہی ہو تو متناہی کے موجود ہونے کو لازم ہے کہ اس کے اوپر ایک حد یا کئی حدود نے احاطہ کیا ہو. متناہی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ محدود ہوگا بالحدود، ایک حد نے اس پر احاطہ کیا ہوگا یا کئی حدود نے اس کے اوپر احاطہ کیا. تو میاں اس احاطے سے یہ جو ایک حد نے یا کئی حدود نے اس کے اوپر احاطہ کر دیا، اس احاطے سے محاط جو چیز ہوتی ہے، جو ہیئت حاصل ہوتی ہے، احاطے سے، حدود کے احاطے سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں. تو اس صورت کو ایک شکل حاصل ہوگی کیونکہ حد حدود نے احاطہ کر دیا تو ایک ہیئت تو حاصل ہو گئی ہے. سمجھا گئی ہے؟ تو اسی ہیئت کا نام کیا ہے؟ شکل. تو یہ صورت متشکل ہوگی، اس کو کوئی نہ کوئی شکل حاصل ہوگی. سمجھا گئی ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو میاں صورت کے اوپر احاطہ کر دیا ایک حد نے، تو ایک حد کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ مستدیر حد ہے، گول ایک حد، تو شکل مستدیر بن گئی. یا کئی حدود نے، فرض کرو مثلث ہے تو ایک تو ایک تو تین، تو تین حدود نے احاطہ کر لیا. یا فرض کرو مربع شکل ہے تو ایک دو چار، مستطیل ہے تو ایک دو تین چار. شکل کی بات ہے. مخمس ہے تو اس کے اضلاع 5 ہوں گے. مسدس ہے تو 6 ہوں گے. بہرحال اضلاع یعنی حدود محیطہ جو ہیں وہ تو کئی ہو سکتے ہیں.
ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی، اس لیے شارح بتا رہے ہیں آپ کو کہ اے حدین او اکثر، ایک حد احاطہ کرے یا حدود احاطہ کرے، یعنی چاہے 2 بھی حد ہو، چاہے اس سے زیادہ بھی ہو، چاہے ایک ہو. تو اب احاطہ جو ہوگا میاں وہ مقدار پر ہوگا. یہ جو حد حدود نے احاطہ کیا، کس کا احاطہ کیا؟ مقدار کا. اے میاں، مقدار کی صورتیں 2 ہو سکتی، باقی دیکھ لو. ہاں مقدار کی صورتیں 2 ہو سکتی ہیں. محاط چیز کی صورتیں 2 ہو سکتی ہیں. یا وہ جسم تعلیمی ہوگا، مقدار کم متصل، یا وہ سطح ہوگا. دیکھو اس سطح پر جو جس میں عمق نہیں ہے، صرف طول ہے اور عرض ہے. 2 بعد ہوتے ہیں سطح میں، ایک طول ایک عرض. عمق نہیں ہوتا، عمق ہو جائے گا تو پھر جسم بن جائے گا. تو یا احاطہ جو کیا حد نے یا حدود نے، وہ جسم تعلیمی پر کیا کہ جس میں 3 ابعاد ہیں، عمق نہیں ہے. جیسے یہ ہے نا، یہ مٹپ، تو یا جسم تعلیمی محاط ہوگا بالحدود، یا سطح. خط نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو بات؟ اس لیے دیکھو میاں کہ خط کے طرف کیا ہوتے ہیں، تو نقطے خط کے اوپر احاطہ تو نہیں کر سکتے. خط میں طول ہوتا ہے، بعد طول، سمجھائیے. تو ایک نقطہ اس کا ایک طرف میں ہے، دوسرا نقطہ اس کے دوسرے طرف میں ہے، تو اس کو احاطہ تو نہیں کہتے، اس کو انتہا کہتے ہیں. کہ خط کی انتہا ایک طرف ایک نقطے پر ہوئی تو دوسری طرف دوسرے نقطے پر ہوئی، احاطہ نہیں ہوا خط کا. اس لیے خط محاط نہیں ہو سکتا. محاط ہوگا تو یا مقدار ہوگا، یعنی جسم تعلیمی ہوگا، یا سطح ہوگا. سمجھائیے. تو میاں جب حد حدود نے احاطہ کیا تو متشکل ہو گیا، ایک ہیئت حاصل ہوگی. احاطہ کس پر ہوا؟ جسم تعلیمی پر یا سطح پر. خط پر ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب احاطے کی 2 قسمیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بات تو اپنے پاس محفوظ رکھیں کہ اگر متناہی صورت جسمیہ متناہی ہوئی تو حد حدود نے اس کے اوپر احاطہ کیا ہوگا، اور اس احاطے سے اس کو ایک ہیئت حاصل ہوئی ہوگی، اور وہ اس ہیئت کا نام کیا ہے؟ شکل. تو متشکل ہوگی. نہیں سمجھے ہو؟ متشکل. اب احاطہ جو کیا ایک حد نے یا کئی حدود نے، اس احاطے کی احاطہ تو ہوگا جسم تعلیمی پر یا سطح پر. تو یہ احاطے کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک احاطہ تامہ ہے، ایک احاطہ ناقصہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک احاطہ تامہ ہے، ایک احاطہ ناقصہ ہے. مثال دے رہے ہیں دونوں احاطوں کے. یہ مجھے ذرا کاغذ دے دینا.
یہ فرض کرو، یہ ٹھیک ہے، یہ فرض کرو ایک سطح ہے، یہ سطح ہے، اس سطح کو احاطہ کیا 3 حدود نے۔ سمجھے ہو؟ یہ جو بیچ میں سطح ہے یہ محاط ہے، اس کے محیط 3 حدود ہیں، ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ۔ تو اس پوری سطح کی بات کرتے ہو تو یہ 3 حدود کا اس سطح کے اوپر احاطہ تامہ ہے۔ تینوں حدود کا لحاظ کرتے ہو نا، تو اس سطح کے اوپر ان 3 حدود کا احاطہ تامہ ہے، کیونکہ اس سطح کی کوئی جز ان 3 حدود میں سے باہر ہے نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں احاطہ تامہ۔ سمجھا گئی ہے؟ اچھا، تو یہ تو میاں احاطہ تامہ جو ہوگا یہ گویا کہ حدود کے احاطے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس طرح کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھو میاں، اس خط کو پرے کرو، یہ تیسرا نہیں ہے، یہ جو وتر ہے زاویے کا، اس کو پرے کرو، یہ نہیں ہے۔ اب ان 2 خطوط کا احاطہ اس سطح کے اوپر کیا ہے؟ احاطہ ناقصہ ہے، اس لیے اس کو زاویہ کہتے ہیں۔ تو زاویہ میں کیا ہوتا ہے؟ احاطہ ناقصہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ جو احاطہ تامہ تھا یا جسم تعلیمی پر ہوگا یا سطح پر ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو زاویہ میں کیا ہوتا ہے؟ احاطہ ناقصہ۔ اور زاویے کے علاوہ جو احاطات ہیں اشکال کے، وہ احاطہ تامہ ہوتا ہے۔ جیسے مثلث ہو، شکل تینوں زاویے، تینوں اضلاع اس میں معتبر ہو جائے تو مثلث جو ہے اس میں کیا ہے؟ احاطہ تامہ۔ مربع ہے تو احاطہ تامہ، مستطیل ہے تو احاطہ تامہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ زاویے کے علاوہ جو دوسری اشکال ہوتی ہیں ان میں احاطہ تامہ ہوتا ہے، زاویہ میں احاطہ ناقصہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات ہو؟ ترجمہ کرو میاں۔ وَأَمَّا بَيَانُ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، اس کا بیان کہ قسم اول کی طرف بھی سبیل نہیں ہے۔ فَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُتَنَاهِيَةً، وہ اس لیے کہ اگر یہ صورتی جسمیہ متناہی ہو تو لَأَحَاطَ بِهَا حَدٌّ وَاحِدٌ أَوْ حُدُودٌ، تو ضرور اس کے اوپر احاطہ کیا ہوگا ایک حد نے یا کئی حدود نے۔ تو جب احاطہ کیا حد حدود نے تو فَتَكُونُ مُتَشَكِّلَةً، تو وہ صورتی جسمیہ کیا بنی؟ متشکل بنی، شکل والی۔ لأن الشکل هو الهيئة الحاصلة من احاطة الحد الواحد او الحدود، کیونکہ شکل کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہیئت جو حاصل ہوتی ہے ایک حد کے احاطے سے یا کئی حدود کے احاطے سے۔ کئی حدود کے احاطے سے شارح فرماتے ہیں حدین یا اکثر، سمجھائیے۔ لیکن یہ احاطہ کس پر ہو؟ بالمقدار، احاطہ مقدار پر ہوگا، حد کا یا حدود کا۔ مقدار سے مراد تفسیر کرتے ہیں شارح ای الجسم التعلیمی،
اب اس سطح احاطہ ہو گیا جسم تعلیمی پر اگر طول عرض عمق تینوں ہیں اس میں تو جسم تعلیمی بن گیا، اور صرف طول عرض ہیں تو سطح بن گیا۔ فإن اطراف خط میں کہتے نہیں ہو سکتا، احاطہ خط پر نہیں ہو سکتا۔ فإن اطراف الخطوط عن النقطة لا تتصور احاطتها بها اصلا، نقطے جو ہیں نہیں متصور ہو سکتا کہ نقطے کا احاطہ ہو جائے ان خطوط کے اوپر، یہ متصور ہو ہی نہیں سکتا اصلا۔ اس کو انتہا تو کہتے ہیں لیکن احاطہ نہیں کہتے۔ والمراد بالاحاطہ، اب کہتے ہیں احاطہ سے یہاں پر مراد هو الاحاطۃ التامۃ، جسم ہے نا، جسم تعلیمی ہے یا سطح ہے تو احاطہ تامہ مراد ہے۔ لتخرج الزاویۃ، تاکہ زاویہ نکل جائے۔ وانها علی الاصح، کہ زاویہ جو ہے اصح قول یہ ہے کہ زاویہ نام ہے کس کا؟ ہیئۃ وکیفیۃ عارضۃ للمقدار من حیث انہ محاط بحد واحد او اکثر احاطۃ غیر تامۃ۔ سمجھا گئی ہے کہ زاویہ نام ہے کس کا؟ اصح قول یہ ہے کہ یہ اس ہیئت یا کیفیت کا نام ہے جو مقدار کو عارض ہے، مقدار کو عارض ہے، من حیث انہ محاط بحد واحد، کہ وہ ایک حد سے محاط ہے یا اکثر سے محاط ہے، لیکن احاطہ کون سا ہے؟ ہاں یہ ہے زاویہ۔ تو زاویہ میں احاطہ غیر تامہ ہوتا ہے اور شکل میں احاطہ تامہ ہوتا ہے۔ مثلا اذا فرضنا سطحا مستویا، مثال دیتے ہیں، اب ہم نے فرض کیا ایک سطح مستوی، جیسے یہ سطح تھا میں نے آپ کو بتائی، سمجھائیے سطح مستوی، محاطا بخطوط ثلاثۃ مستقیمۃ، ہاں کہ وہ محاط ہے تین مستقیم خطوط کے ساتھ، مثلث شکل ہے، سمجھائیے۔ تو فإذا اعتبر كونه محاطا بالخطوط الثلاث، جب یہ اعتبار ہوگا کہ یہ سطح تو محاط ہے تین خطوط کے ساتھ، تو كانت الهيئة العارضة له بهذا الاعتبار هي الشكل، تو ہے اس اعتبار سے جو ہیئت عارض ہوگی اس کو شکل کہتے ہیں۔ وإذا اعتبر منها خطان متلاقیان، اور ان تینوں میں سے اگر اعتبار دو خطوں کا کیا جائے تیسرے کو ختم کر دیا جائے، ان دو کا اعتبار کیا جائے، سمجھائی؟ خطان متلاقیان علی نقطۃ، کہ ایک نقطے پر دونوں متلاقی ہیں، جیسے اس صورت میں یہ دونوں متلاقی، سمجھائیے؟ تو کانت الہیئۃ العارضۃ له بهذا الاعتبار ہی الزاویۃ، اس اعتبار سے جو ہیئت عارض ہو گئی، کیونکہ یہ احاطہ تامہ تو نہیں ہے نا، لہذا اس کو کیا کہیں گے؟ زاویہ کہیں گے۔ ھذا مشتہر بینہم، یہ زاویے اور شکل میں مشہور فرق ہے، سمجھائیے کہ شکل میں احاطہ تامہ ہوتا ہے، زاویہ میں احاطہ غیر تامہ۔